میں کیا پرابلم ہے؟ ٹیکس نہیں دیتے، چھپا کے دیتے ہیں، اور ٹیکس کے خلاف ایکشن ہوتا رہتا ہے۔ ماڑا بندہ کچلیا جاندہ ہے تے تگڑا وہ جڑے لین آندے ہیں انہوں تھوڑا جہاں دے کے بھیج کے چپ کروا کے بھیج دیتا ہے، رسیدیں نقلی بنوا لیتا ہے۔ زکوٰۃ کے خلاف نہیں آواز اٹھاتے۔ ہماری ریاست، ہمارے حکمران یہ نہیں کہتے کہ جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ ٹیکس ضروری ہے، زکوٰۃ تہاڈی مرضی ہے، دیو یا نہ دیو۔ اسی بھی بڑے حضرت ہاں 5000 کھلا کروا کے بیبیاں نو لین چلا کے 100 روپیہ دے کے فوٹو کھچوا لے، محلے چ رولا پوا لے، زکوٰۃ بڑی دن ہے، ویکھو نا لین لگی ہوندی ہے بیبیاں دی۔ 5-7 ہزار کیش کر دیا اور 5 لاکھ روپیہ بچا لیا، محلے چ بھی رولا، نہ جانے کتنے دیے بیبیوں کو، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ تو اس سے ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں، اس سے نظام مستحکم ہوتا ہے۔ جب ہر بندہ چور بن جاتا ہے، ہر بندہ کرپٹ بن جاتا ہے، تو پھر ریاست کہاں جائے گی، نظام کہاں جائے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر ان سبھی چیزوں کا خلاصہ کلام، چونکہ ٹائم پورا ہوتا ہے، سبھی چیزوں کا سامنا کرتے کرتے آخری وقت آ گیا، کیونکہ اندر تو آپ رنجیدہ تھے، اندر سے تو آپ ہر وقت خون کے آنسو روتے تھے اپنے محبوب کی جدائی کی وجہ سے۔ وہ تو ریاست کو مستحکم رکھنا تھا، وہ تو نظام کو گرنے سے بچانا تھا۔ تب وہ جب بھی آپ باہر تشریف لاتے تو سینہ چوڑا کر کے تشریف لاتے، گفتگو فرماتے تو بلند آواز میں باروک گفتگو فرماتے۔ ہمیں بھی ان 2 فتنوں کا سامنا ہے، ایک رافضیت کا، ایک قادیانیت کا۔ یہ ان کی نسلیں آج بھی چل رہی ہیں۔ رافضیت روزانہ نت نئے فساد کھڑے کرتی ہے اہل بیت کا سہارا لے کر، اور قادیانیت دندناتی پھر رہی ہے۔ یہ غربت کو سہارا بنا کے، لوگوں کے اندر راشن ڈال کے اور لوگوں کے اندر مالی معاونت کر کے ان کو قادیانیت بنا رہی ہے، ان کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ان دونوں فتنوں کے اوپر، اور جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کا مقابلہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ جتنا بھی آپ لوگوں کو ورغلائیں کہ یہ مولوی جذباتی ہوتے ہیں، جتنی بھی نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بارود بھریں کہ مولوی جذباتی باتیں کرتے ہیں، ختم نبوت کا تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے، تو شیطان اپنا کھیل کھیل کر، منافق کی، شیطان کی یہی تو مکاری ہوتی ہے کہ وہ خود سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہماری نظریں ہیں ان لوگوں کے اوپر۔ ہم منبر و محراب میں صرف نمازوں کے لیے نہیں بیٹھتے، الحمدللہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ، اللہ کے حبیب کی حدیث کے ساتھ، اور اس دین کی جو ذمہ داری ہے، اب انبیاء کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر یہ اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، علماء کے پاس ہے یہ ذمہ داری۔ تو خدا را جب بھی علماء ان فتنوں کے خلاف آواز اٹھائیں تو ان کو جذباتی مت کہا کرو، ان کا ساتھ دیا کرو۔ آخری بات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جب ہونے لگا تو آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ رافضی تک ہی بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ صدیق اکبر نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ مولا علی حاضر ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا علی یار میں چاہتا ہوں کہ جب میرا وصال ہو تو مجھے غسل تو دے، جس طرح تو نے کریم آقا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، مجھے بھی تو غسل دے، یہ میری خواہش ہے۔ اور اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی اس حدیث پاک کے راوی ہیں،
فرمایا علی جب مجھے غسل دے چکو تو پھر میری میت کو اٹھانا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ مبارک کے سامنے جا کے رکھ دینا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرنا، عرض کرنا فہذا ابو بکر یستأذنک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ابو بکر ہے، یہ آپ سے اجازت چاہتا ہے آپ کے قدموں میں سونے کے لیے، دفن ہونے کے لیے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو ہم نے آپ کی وصیت کے مطابق جنازہ پڑھنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے جنازہ پڑھایا، اور ہم نے چارپائی اٹھائی اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ حجرہ مبارک حجرہ عائشہ میں آپ کی تدفین تھی، چونکہ تب روضہ رسول نہیں بنا ہوا تھا، تو ہم نے دروازے کے باہر آپ کی چارپائی رکھی، تالا لگا ہوا تھا، چابی اما عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی، تو ہم زانو ادب ہو کے کھڑے ہو گئے اور ہم نے سیدنا صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فہذا ابو بکر یستأذنک، حضور یہ آپ کا سچا عاشق ابو بکر ہے، یہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اب ایمان سے بتلاؤ اس کے اوپر بھی لڑ رہے ہو؟ صحابہ کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا، قبر والے سے اجازت مانگے ہم، کیا وہ سن رہا ہے؟ کیا وہ جواب دے گا؟ ابو بکر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، معلوم ہوا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے رسول قبر میں بھی ہماری سنتے ہیں اور ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں نے کیا منظر دیکھا، ہمارے کانوں نے وہ کیا سماعت کی بات، کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس دروازے کا تالا کھلا خود بخود، اور کنڈی کھلی اس کی، دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق الی الحبیب، یارو میرے یار کو لے آؤ، یار یار کے لیے بڑا بے چین ہے۔ آج اس عقیدے کے اوپر بھی لڑائیاں، اتنی بد عقیدگی کہ حضور قبر میں معاذ اللہ، میں تو وہ الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لے آ سکتا، میں تو اتنا گناہگار بندہ ہوں کہ وہ الفاظ اپنی زبان سے کیسے ادا کروں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا۔ خدا را بد عقیدگی سے بچو، صحیح علماء، صحیح العقیدہ علماء سے رابطہ رکھو، اور صحیح العقیدہ علماء سے ہمارا رابطہ ہوگا، ہمارا تعلق ہوگا، عقیدہ درست ہوگا تو ایمان درست ہوگا، ایمان درست ہوگا تو پھر یہ اعمال صالحہ کام آئیں گے، ورنہ جتنے بھی سجدے دیتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، ساری رات رکوع سجود کریں، دن میں روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے میں بد عقیدگی ہے، اور خاص طور پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے متعلق، تو یہ سب فضول ہوگا، سب ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو رافضیت اور قادیانیت سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔